الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وهادينا عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الخيرين الفاضلين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم وقاسد حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ سب حضرات کی خدمت میں بالخصوص اس ادارے کے مینجمنٹ اور اس کے سرپرست حجت اسلام مولانا ملک سخاوت حسین صاحب اللہ متصل علی کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور اس مقدس محفل میں ذکر کی سعادت عطا فرمائی. خداوند عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے. ویسے ہر وقت میرے لیے شرف رہا ہے جب کبھی مجھے یہاں خطاب کا موقع ملا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کی 12 تاریخ کا دن ڈھل رہا ہے اور 13 رجب کی شب آنے والی ہے، جو شب ولادت باسعادت حلال مشکلات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے. ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور اعلان ہوا کہ مولا کی ولادت کی خوشی
اور اس کی محفل آئندہ سیٹرڈے کو یہاں پر ہوگی، جس میں استاذ العلام خود خطاب فرمائیں گے۔ آج کی یہ محفل منسوب ہے ذکر کے لیے ولادت کے پہلے علی کی ولادت کے نہیں بلکہ نوے علی کی ولادت۔ یعنی آپ کے ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، جن کی ولادت 10 رجب کو ہوئی۔ ظاہر ہے کہ چونکہ یہاں پر ہر معصوم کے ولادت اور شہادت کے موقع پر محفل اور مجلس ہوا کرتی ہے، اس لحاظ سے مولانا نے یہ مناسب جانا کہ حضرت کا بھی ذکر ہو جائے، حضرت کی محفل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر مختصر گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو آئے مودت کہتے ہیں، جس میں خداوند عالم مخاطب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو۔ اور اجر رسالت محبت اہل بیت کو قرآن نے قرار دیا، جس کی بنیاد پر محبت اہل بیت واجب ہو گئی، اس لیے کہ اسلام میں اجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت ہے، اس پر تو اور وقت آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے مختلف علماء سے اور باقی حضرات سے، ان کے بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے۔ مجھے ایسے موقع پر اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب کہ آپ اور ہم، میں نے کہا خوشی منانے کے لیے جمع ہونے اہل بیت کی گھر کی خوشی، اسی طرح سے کبھی غم ہوتا ہے تو ہم بھی مناتے ہیں اہل بیت کا۔ تو اب اس کو دیکھ کے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی اہل بیت کی جو منا رہے ہیں یا غم اہل بیت کی منا رہے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ کس آیت میں کہا گیا کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناؤ، اہل بیت کے غم میں غم مناؤ؟ تو میرا مروزہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان میں بلا تفریق مذہب و ملت ایک فطری چیز ہوتی ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت ایک فطری چیز ہے، یعنی یہ کہ وہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ جب آتی ہے کسی کے دل میں تو اپنے ساتھ کو 2 اولادیں لے کے آتی۔ محبت کی ایک اولاد کو خوشی کہتے ہیں اور ایک کو غم کہتے ہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ کسی کی خوشی میں خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے، یا کسی کے غم میں غم اس وقت ہوتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بارات جا رہی ہے تو ہم فوری ساتھ نہیں ہو جاتے، ہم لے کے تحفہ نہیں پہنچ جاتے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ یا یہ کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی کے لیے کوئی غم ہو گیا، کہ کسی کا کوئی جنازہ جا رہا ہے، کوئی ہو گیا، تو ہم وہاں پر ماتم کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوشی منائی جاتی ہے، اور جس سے غم ہوتا ہے تو اس کے غم میں غم منایا جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے ہمارے یہاں۔ یعنی یہ کہ اگر کہیں پر یہ کہہ دیا جائے کہ تم کسی سے محبت کرو
تو اس کا مطلب اس بات کا بھی حکم اس میں دے دیا جا رہا ہے کہ اس کی خوشی میں خوشی مناؤ، اس کے غم میں غم مناؤ۔ صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ خوشی اور غم کے سلسلے میں آیت کہاں ہے، تم کہتے ہیں یہ آیت ہے، آیت مودہ جس میں محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی ہو اہل بیت کی خوشی میں تم خوشی مناؤ، اہل بیت کے غم میں غم مناؤ۔ یہ آیت محبت اصل ہے، یعنی اس وقت جو آپ حضرات اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کے جو جمع ہوئے ہیں جی، یا دوسرے موقع پر جو جمع ہوتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو کھینچے لاتی ہے؟ وہ یہی محبت اہل بیت ہے، وہ محبت ہے جس سے ہمارے دل آباد ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی بہت اہم چیز ہے، اس کی یہ بہت بڑی دولت ہے جس کی بہرحال حفاظت ہونی ہے، اور ایسے موقعوں پر یہی میسیج ہے جو نئی نسل کو دیا جاتا ہے کہ محبت دولت محبت اہل بیت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کا تحفظ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کی معرفت کی جائے، اس کی معرفت کرائی جائے۔ اب اسی سلسلے میں یہ اس کی اہمیت کے سلسلے میں معصومین نے خود بیان فرمایا، چنانچہ آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر سے بھی یہ حدیث ہے، اور امیر المومنین سے بھی حدیث ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ یعنی آپ اور ہم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا۔ اللہ نے جس مٹیریل سے جس سے اہل بیت محمد و آل محمد کو خلق کیا، کہتے ہیں اس سے جو بچ گیا تھا حصہ، جو چیز جس سے خلق کیا ہے، تو وہ مٹیریل جب بچ گیا تو اسی سے ہمارے شیعوں کو خلق ہمارے یہاں، اور بعضی احادیث میں ہے کہ مکمل نہیں بلکہ ان کے دلوں کو خلق کیا گیا خاص طور پہ۔ اور اس کے بعد سائل نے پوچھا کہ مولا علامت کیا ہے اس بات کی کہ جو آپ کا میٹیریل ہے خط کا، وہ ان کا بھی وہ دونوں کامن ہے جی، ایک ہی ہے، تو جب کامن کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی اور چیز کامن ہونا چاہیے، تو کیا اس کی علامت کیا؟ علامت یہی ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو وہ مغموم ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم یہ کامن ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خلقت ایک ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد تو یہ فرماتے ہیں کہ خوشیتنا من فاضلتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ایک علمی مرکز میں ہو رہی ہے، حوزے میں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کا ماحول اور ہے، یہاں کا مزاج جو ہے، اس لحاظ سے یہاں پر تو گفتگو ہی بہت ہی سنبھل کے کرنی چاہیے اور علمی لحاظ سے ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک علمی بات، ایک نقطہ یہاں پر کہ یہ فرمایا علامت بتائیے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں، جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو غم مناتے ہیں، لیکن ایک لفظ رکھا ہے یفرحون لفرحنا، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوشی مناتے ہیں اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ ہماری خوشی کے لیے۔ یحزنون لحزننا، یعنی وہ غم مناتے ہیں ہمارے لیے، ان کی خوشی بھی ہمارے لیے ہوتی ہے، ان کا غم بھی ہمارے لیے، یعنی یہ کہا جا سکتا تھا یفرحون فی فرحنا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ بھی ایک حرف ہے جی، من بھی ہے، الہ بھی ہے، تو من تو فی بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ خوشی مناتے ہیں ہماری خوشی میں، یہ غم مناتے ہیں ہمارے غم میں، لیکن وہ نہیں کہا گیا یفرحون لفرحنا، ہماری
خوشی کے لیے خوشی مناتے ہیں، تو فرق ہو گیا۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، فی فر ہے نا، ہم کو خوش پاتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب چھوٹ دے دی جاتی تھی کہ یہ بس خوشی مناتے ہیں، جیسی چاہے خوشی مناتے ہیں، اور کہتے ہیں خوشی جیسی چاہے خوشی منا رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں۔ اب جو خوشی کے جو اسباب ہیں آپ حضرات جانتے ہیں جی، مختلف چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ خوشی کے لیے شادیوں کے موقعوں پر یا دوسرے محفلوں کے موقع پر لوگ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ سب لوگ کر دیتے، یعنی نہ حلال کا خیال رکھتے نہ حرام کا خیال رکھتے جی، اور یہ کہتے صاحب چونکہ کہا ہے معصوم نے کہ بس خوشی مناتے ہیں، یہ نہیں کہا اس لیے معصوم نے، وہ خوشی مناتے ہیں لیکن ہم کو نہیں بھولتے، ہمارے لیے، یعنی یہ کہ خوشی میں بھی وہ ہم کو نہیں بھولتے، وہ ایسی کوئی چیز نہیں کرتے کہ جس سے ہم کو خوشی نہ ہو۔ اسی طرح سے غم میں بھی ہے کہ وہ غم میں یہ نہیں کہتے بس اب غم منانا ہے لہذا جیسے چاہے۔ اللہ ایک دیکھیے لفظ حرف سے معصومین کس طرح سے تعلیم دیتے ہیں، کس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا یعنی یہ ایسا نقطہ ہے کہ اس کو ہم سمجھے ہماری نسلوں تک پہنچائیں تو خدا کرے پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن ہے، اس لیے کہ آپ اگر جانتے ہیں دوسرے مقامات پہ کیسے کیسے خوشی منائی جاتی ہے کہ صاحب مولا کی ولادت ہوئی لہذا، لیکن ایسے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس خوشی سے مولا خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں اس طرح سے کہ مولا ناراض ہو، ان کو اذیت ہو جا رہی ہے۔ بہت اچھی۔ اور میں کہتا ہوں بخدا یعنی یہ ایک آل محمد نے ایک معیار دیا ہے، یعنی اپنے چاہنے والوں کی عظمت کو بتایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ حضرات دیکھیں یہ فطری بات ہے کہ انسان خوشی میں اور غمی میں ہوتا یہ کہ کنٹرول کو کھو دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں گے آپ خوش ہیں تو اب جو چاہے کر رہے ہیں کہ صاحب کیا لوگ کریں گے، صاحب خوشی منا رہے ہیں۔ جو خوش ہوتا ہے انسان تو وہ اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے، قابو میں نہیں رہتا، قابو میں نہیں ہے۔ جب دیکھیں آپ لوگ ناچتے ہیں کس طرح سے ناچتے ہیں، شادیوں میں باراتوں میں ہر جگہ دیکھیں آپ جو تماشا ہوتا ہے، تو یعنی بعد میں اگر وہ خود سوچے تو ان کو خود ہنسی آ جائے جی، تو وہ یا پھر اسی طرح سے غم کسی پہ طاری ہو گیا تو اب وہ جو چاہے کر رہا ہے، بعد میں لوگ کہتے ہیں صاحب کچھ مت بولیے اس بیچارے پر غم طاری ہو گیا۔ ایسی ایسی حرکتیں بعضی لوگ ہم کی عالم کسی بھی قسم کے غم میں تو آپ دیکھیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے غم وہ ہوتے ہیں کہ جب ہوتا ہے غم تو عقل کو ساحل کر دیتا ہے، قابو کھو دیتا ہے۔ لیکن معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ خوشی میں بھی ان کے ذہن پر کنٹرول رہتا ہے، غمی میں بھی ان کو ان کے کنٹرول رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ کنٹرول کی بات ہے، بتا رہے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں بھولتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں بخدا صرف یہ ثبوت اگر یہ یاد رہ جائے نا ہم کو چاہنے والوں کو، تو مثلا ہم نے محفل کی اور وہ اس میں لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، اور وہ لوگ بہت سے یہاں پہ تو کام ہوتے ہیں کہ صاحب دوسروں کی خوشی کے لیے کیا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اکثر شادیوں میں لوگ کیا کرنا کہ صاحب تو باسی چیزیں جو کرتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں، یا پھر یہ کہ مثلا کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں، کہیں پر بعضی جگہوں پر جو ہوتے ہیں کہیں پر مختلف چیزیں نکالی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن بس اس بات کا خیال رہے کہ ہم چاہے محفل کریں، ہم چاہے مجلس کریں، وہ آ جائیں جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اب چاہے کوئی آئے یا نہ آئے۔ حسین کے لیے تو حسین آ جائیں، علی کے لیے تو علی آ جائیں۔ یہ اگر خیال آ جائے بخدا تو اب یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں اور کہاں پر نہیں جاتے ہیں۔ اب یہ آئے گا خیال کے ساتھ وہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ تو پلٹ کے چلے جائیں گے،
یہ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے عموماً علماء ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جہاں پر کہ گناہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اکثر جو ہے دی جاتے ہیں, یعنی لوگ فوری احتیاط کر لیتے ہیں. اگر مثلا فرض کیجیے خدا نہ خواستہ کوئی خاتون ہے حجاب نہیں کرتی ہے, مولانا رہے فوری وہ حجاب کر لیتے ہیں. ایسا مولانا کا احترام, یہ تو مولانا آ رہے ہیں, مختلف چیزیں شادیوں میں عموماً میوزک وغیرہ ہوتی رہتی ہے, نکاح پڑھنے کے لیے مولانا بند کر دیا گا, جب مولانا چلے گا پھر سے جو بھی کر رہے ہیں. تو یعنی مطلب ایک رہتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے وجہ سے کہا گا ایسی جگہوں میں تم عالم نہیں جاتا ہے. تو نعت کی محفل میں جب عالم نہیں جاتا ہے تو مولا کیسے سلوات بھیجے محمد. یہ فکر کی بات ہے کہ اس کو یہ احساس آ جائے نا. بہرحال الحمدللہ یہاں پر نکاح کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر بہرحال کی بات ہے تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے, خوشی میں بھی ان کی خوشی میں. اس لیے گفتگو ہو کسی معصوم کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہمارے کیا کیا چیزیں ہیں, ہماری کیا خوشی ہیں, ہمارے کیا ارمان ہیں. اب محفل امام کی تو یہ گفتگو ہوتی ہے کہ امام کے ارمان کو بیان کیا جاتا ہے, ان کی خوشی کو بیان کیا جاتا ہے, وہ کس میں خوش ہیں وہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے مولا ہماری کون سی چیز سے خوش ہوتے ہیں, ہماری کون سے طرز عمل سے خوش ہوتے ہیں, ہماری کون سی عادت سے خوش ہوتے ہیں. یہ معلوم. اب یہی فکر ہے جو ہم کو بناتی ہے یہ کرنا چاہیے. اب پوچھا جاتا ہے مولا آپ کو کیا چیز پسند ہے, ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں, اور جو یہی بات ہے جو ہم کو متوجہ کرتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ مولا کا جو ذکر ہے ہمارے نبی محمد تو آپ دیکھیں کہ جو مولا کا تذکرہ ہے اب یہ معلوم کرنا اب ان کو کیا چیز پسند ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک فہرست ہے اور ساری باتیں تو نہیں بیان کرنا ہے مختصر. بس ہم پھر نماز پڑھنا ہے, پھر شاید اس سے پہلے نظر بھی ہونا ہے. میں اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ چونکہ ایک میں نے کہا علمی ادارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں آپ کی خدمت میں مولا کا وہ ارمان بیان کروں کہ جو علم کے تعلق سے ہمارے تعلق سے علم کے بارے میں کیا کہا ہے. اور کیونکہ مولا کا ارشاد ہے لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی حرف میں مس کر دوں. ظاہر ہے کہ وہ تو استاد العلام اسلام صحابہ صحابی کا کمال ہے کہ پوری کی کتابیں ماشاءاللہ حفظ رہتی ہے ان کو اور وہ بیان کر دیتے ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہے, ان سے پھر تلمس حاصل ہے. تو میں احتیاط چونکہ کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں مولا کا ارشاد میں دیکھ کے سنا دوں گا. ایک سلوات بھیجیے محمد. کہ مولا جو طلب علم کے بارے میں یہاں پر بہت سے ہوں گے نا ماشاءاللہ آپ جو طلب علم میں جو لگے ہوئے ہیں, جو ادارہ لگا ہے مولا اس ادارے کو پروان چڑھا ہے, تازہ اور حجت اس کو قائم و دائم فرمائے اور لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی اور اس میں حصہ لینے کی دام درہم قدم سکون توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیں آپ کی جو عظمت ہے اور اس تعلق سے جو مولا نے جو بیان کیا نبی امام نے تو فرماتے علیکم بطلب العلم, فرماتے ہیں کہ میں تمہارے تعلق سے اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم علم کو طلب کیا. علیکم بطلب العلم, طلب علم کے امام کے نے کہا خواہش, اب ان کی خواہش ہوں تو ان کی خواہش کیا ہے, کس چیز کو طلب کریں. تو آپ فرماتے ہیں علم کو طلب کیا کرو. اس کے بعد اس کی اہمیت بیان کرو.
فإن طلبہ فریضہ، اس لیے کہ علم کا طلب کرنا فریضہ ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے. طلب علم فریضہ، یعنی فریضہ ہے، جیسے نماز ہے فریضہ. جی ابھی نماز ہی کے لحاظ سے آپ نے کوئی کچھ نمازیں ہوتی ہیں جو فریضہ ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں، کچھ نمازیں ہوتی ہیں جو نافلہ ہوتی ہیں. جی تو اس میں فرماتے ہیں کہ فإن طلبہ فریضۃ، علم کا طلب کرنا فریضہ ہے. والبحث عنہ نافلہ، اور پھر علم کو طلب کرنے کے بعد اب اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، دوسری رسپانسبلٹیز آتے ہیں. جی اس لیے کہ علم ہے، اب علم کا ٹکنا بھی تو ہے. علم ٹکتا کب ہے، علم بڑھتا کب ہے، یہ بھی تو ہے کہ ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ پڑھنے کے بعد اب اس کو محفوظ رکھنا ہے، پھر اس کو بڑھانا ہے، رائٹ. تو وہ کیسے، تو اس طرح بھی امام متوجہ فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، اور جو علم حاصل کیے ہیں اس کے تعلق سے آپس میں تذکرہ کرنا، آپس میں اس کا ذکر کرنا، اس کے تعلق سے بحث کرنا ایک دوسرے سے. یعنی بحث کرنا کن معاملات میں، جو علم سیکھا ہے اس کے بارے میں طلبہ کے آپس میں مباحثہ کرنا. فرماتے ہیں علم کا طلب کرنا فرض ہے، مباحثہ نافلے کی طرح سے. دیکھیے نماز ہوتی ہے نا جو فرض نماز ہے، مغرب ہے، یعنی ہر نماز جو فرض ہوتی ہے اس میں تو کرنا ہی ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ ایک نافلہ رکھا گیا ہے جو نوافل ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے، حدیث میں آیا ہے کہ جو فریضہ نماز ہوتی ہے وہ تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. جی کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. تو جو نافلہ ہے اس میں نہیں کرنے سے عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب نافلہ میں فرض سے زیادہ ہوگا. ہر نافلہ ثواب نافلہ ہر کسی بھی چیز میں جو فرض سے زیادہ ہوتا ہے. اہمیت اپنی جگہ فرض کی ہے جی، لیکن نافلے کا ثواب زیادہ. اس لیے فرماتے ہیں بحث کریں، یعنی فائدہ زیادہ ہے بحث سے، مباحثہ کریں، لیکن وہی حدود میں. مباحثہ ایسا نہ کریں کہ جی پتہ چلتا ہے کہ تو طالب علم نہیں ہے تو بس اسٹریٹ پیپل ہے معذاللہ. وہی حدود میں رہ گئے. اب بحث کریں علمی طور پر، یہ بہت ضروری ہے، اس میں بھی ثواب ہے. اور فرماتے ہیں صرف ثواب ہی نہیں ہے، اب تم جب آپس میں ایک دوسرے سے بحث کریں، جب کبھی بیٹھیں گے، بجائے یہ وہ غیبت بہتان فلاں احمد گما، علمی طور پر جو کچھ سنا ہے، علمی طور پر جو سیکھے ہیں، چاہے قواعد میں ہو، چاہے عقائد میں ہو، چاہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپس میں تذکرہ کریں. میں نے یہ سمجھا، تم نے کیا سمجھا، تو خدا کرے وہ ماحول بھی یہاں پیدا ہو جائے جو قوم اور نجف وغیرہ میں علماء یہی مباحثہ کرتے ہیں آپس میں کہ یہ اس سے علم بڑھتا ہے. تو فرماتے ہیں اس سے صرف یہ ہے کہ ثواب ہی نہیں ملتا ہے، وَهُوَ صِلَةٌ بَيْنَ الْإِخْوَانِ، اور جو مومن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے جو بھائی ہیں، اس کا جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، تم نے کچھ کہا وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں میں نے یہ مس کیا تو وہ ایڈ کر رہے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو رشتہ ہے اخوت کا وہ اور مضبوط ہوگا. وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرَوَّةِ، اور اس سے ہوگا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے مروت پیدا ہو. جی کہ آپ نے کہا وہ غلط، لیکن یہ کہ بحث میں پتہ چل جائے گا آپ بھی تو غلطی کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ قسم کی آپس میں مروت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے تعلق سے. جی یہ سختی وغیرہ یہ کم ہوگی. وَتُحْفَةٌ فِي الْمَجَالِسِ، اور پھر جب ملیں گے ایک دوسرے سے تو یہ جو مباحثہ ہوگا یہ بہترین تحفہ ہوگا ایک دوسرے کی خدمت میں. جی آپ نے ان کو تحفہ دیا، انہوں نے آپ کو تحفہ دیا. جی یہ فرماتے ہیں بہترین تحفہ یہ ہوگا. وہ صاحب فی السفر، اور علم وہ ساتھی ہے جو سفر میں ساتھ رہنے والا ہے. تم جہاں جائیں گے علم تمہارے ساتھ سفر کرتا رہے گا، تمہارا ساتھی ہوگا. جی ظاہر ہے کہ علم تمہارے ساتھ میں، تم سوچتے رہیں گے وہ تمہارے ساتھ ہے، کتاب ہے وہ تمہارے ساتھ ہے.
उनसुन फिल गुरबा, और फिर इल्म क्या है, वो मुनिस है गुरबत में, आलम गुरबत में। जब तुम परदेश में हैं तो सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन इल्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हमारे यहाँ अब ये बुनियाद है। यही वजह है कि हमारे पास इल्मी गुफ्तगू होती है, इल्म की बातें होती हैं, इस सिलसिले में तरीक़ा होता है, मगर वही मैंने कहा तरीक़ा भी सही होना चाहिए जी। तो अब ये कि ये फिक्र होनी चाहिए कि क्या इस बात से मासूमीन ने मना किया है, तो मैंने कहा खुद मासूमीन ने कहा है जी। अब ये कि इसमें कैसे करें वो बहुत ज़रूरी है जी, मुबाहिसा हो कैसे हो जी। अच्छा, और आपस में समझ के फिर उसके बाद ये बहुत समझना है, हमारे लिए ये भी बहुत फरीज़ा है कि हम ये समझ लें कि साहब हमारा जो काम है, देखिए आप हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त मसलन ये महफिल हो रही है, तो आप देखिए जो माहौल है ये वैसा नहीं है जो दूसरे ममालिक में है जी। दूसरे ममालिक में, सऊदी अरब में कर लीजिए कोई ऐसी महफिल, जमा हो जाइए, कोई जुलूस निकाल लीजिए। बहरीन में देखिए क्या कैफियत हो रही है, या दूसरे ममालिक में देखिए, अपने जहन में दूसरे ममालिक को ले आइए, इतनी आज़ादी। यहाँ पर तो अली वलीउल्लाह कहने पर कोई खर्च नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो हमारे लिए जो सहूलत है, यहाँ पर अगर हम अहले बैत की बातों को बयान करेंगे तो कोई मना करने वाला नहीं है जी। हमको तो ज़रूरी, और फिर आजकल के माहौल में आप देखेंगे हालात बदल रहे हैं, यानी वैसे हालात नहीं रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि लोग वाकई तहकीक कर रहे हैं। एक ज़माना था कि हम शिया हैं कहते हुए डरते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा, खुद लोग मालूम करना चाह रहे हैं कि शीयत क्या है जी। और फिर ये सब लोग खुद समझ रहे हैं कि इस्लाम है तो उसमें ज़ाहिर है मुसलमान दो किस्म के हैं, कैसे हैं, ये हैं वो हैं, और सही हैं गलत हैं क्या है, वो खुद मालूम करना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इन ममालिक में रहने वालों के लिए कि हम अपने नेबरहुड में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने बिजनेसेस में, जहाँ पर जॉब्स में रहते हैं, वो पूछें और हम उनको बताएं जी। तो हम उस वक्त बताएंगे जब हम खुद पहले मालूम करेंगे। पर हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ये, जैसे मसलन उन ममालिक में होता था कि साहब वहाँ परेशानी है कि पता नहीं वो उनके कंट्रोल में है, वो हमको जॉब से निकाल देंगे, हमारा अकीदा मालूम हो जाए। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, और इस आइंदा नस्ल को बताना ज़रूरी है ताकि ये बाकी रहें। और हमारे यहाँ तो बहुत सी बातें हैं, मसलन कुछ बातें हैं जो जहाँ पर के आप देखें कि ये जो अइम्मा अलैहिस्सलाम हैं इनके बारे में, कि जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे नबी इमाम हैं, लेकिन ये कि ये क्या है, तो हम तो ज़ाहिर है कि अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, उसके बाद इमाम को मानते हैं। और इमाम को हम नबी नहीं मानते, लेकिन उनका वसी और जानशीन मानते हैं जी। और फिर नबी ही के कहने पर हम क्या मानते हैं, उस हदीस को मानते हैं, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुद नबी के कहने ही पर कि उन्होंने खुद कहा हम सबके सब मोहम्मद। तो जो आज तो जश्न उस मासूम का है, तो वक्त का अली भी है, वक्त का मोहम्मद है, और ऐसा मोहम्मद है जिसमें बराए नाम भी फर्क नहीं है। देखिए अब ये जो बात है मासूमीन, इसके अंदर यानी ये मानना जरूरी है कि ये सब के सब मोहम्मद हैं, सीनो साल का कोई मसला नहीं है। यानी इनका मसला ये है, ये बुनियादी अकीदा ज़हन में रहना चाहिए कि ये 14 नाबे सैयदा भी इसमें शामिल है, कि इनके अस्मा 14 हैं, लेकिन मुसम्मा एक है जिसको हकीकत मोहम्मदिया कहा जाता है। ये अकीदा बहुत जरूरी है सबके सब। हमने नहीं कहा ये चुनाचे अब इसमें आप देखें तो वो जो सिफात हैं जी, तो इसमें ये होता है कि
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ، رسول اور پھر ائمہ اور ان کا پوزیشن، فرق ہم نہیں مانتے۔ جو دوسرے ہیں وہ فرق مانتے جی۔ اور پھر انہوں نے کہا جیسے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں ویسی صفات علم میں، عصمت میں، کردار میں، ان کے جو صفات ہیں رسول اللہ جیسا مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر بس میں نے کہا جو فرق ہے وہ یہ کہ یہ نبی نہیں ہے مگر وہ صفات کے لحاظ سے۔ اچھا جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی تو ہے، اب یہ جو نبی کے جیسا مان رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں، لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ایکسٹریمسٹ شیعوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ کوئی دوسرے ہیں جو، مگر اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بڑھا رہے ہیں۔ کہتے کیسے بڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان کو معصوم کہتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں جیسے رسول معصوم ویسے یہ معصوم، کہ نہیں یہ معصوم ہی ہے، تو اس لیے وہ پہلے نبی کو بھی معصوم نہیں مانتے ہیں اور پھر اہل بیت کوئی معصوم نہیں مانتے۔ اچھا ہم جب 12 کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، ہم جب 12 کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایسے امام ہیں اور ان کی یہ ہے، اور ساری باتیں ہم جو کہتے ہیں وہ سب پروف ہیں، علم اگر بیان کریں تو وہ ان کا علم یقیناً ہے، ہم نے کہا ہر چیز جانتے تھے اور کوئی ان کا استاد نہیں ہے ہر چیز، تو یہ جتنے ہم چیزیں بیان کرتے ہیں عصمت سب مانتے ہیں، کوئی ان سے غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی ان میں عیب نہیں ہے، یہ بالکل آتھینٹک چیز ہے، لیکن اس پر کہتے ہیں کہ یہ مت مانو، یہ کہہ دیں تو مبالغہ ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا۔ یعنی صرف 12 کے بارے میں ہم جو ہے وہی مانتے ہیں اور کوئی نہیں پروف کر سکتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ساری تاریخ میں ہر ایک نے لکھا ہے، مخالفین نے اپنوں نے سب نے کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعی ان کے یہ صفات تھے، اور اس میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ مبالغہ کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ ہے جو بہت ہی مس ہو رہا ہے لیکن میں اس کو اس مقام پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہی جو مباحثہ وغیرہ ہے پولائٹلی اس کو سامنے آنا ہے، ان باتوں کو گالیوں سے ویسے چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی بالکل احترام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم 12 اماموں کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی نہیں، انفیلیبل ہیں، تو کہتے ہیں یہ مت کہو، یہ غلو ہے۔ اصحاب کے ہم دشمن نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اصحاب کا احترام کرنے والے، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر وغیرہ ہم تو فدا ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اصحاب کتنے ہیں؟ امام تو 12 ہیں، اصحاب کتنے ہیں؟ 12 یا 100 یا 200 یا ہزاروں اصحاب، اور ان کو زمانہ کیا مانتا ہے؟ یعنی یہ لوگ کیا مانتے ہیں کہ کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں۔ عادل یعنی کس کو کہتے ہیں؟ عادل یعنی کوئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، عادل ہیں یہ۔ یعنی ہم 12 کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کو مان رہے ہیں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ یعنی یہ بڑھانا نہیں ہے تو اور کیا ہے، جبکہ پروف ہے، خود کتابوں سے ثابت ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، بے شمار سزائیں دی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ حالانکہ پروف ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہی مانو، اور ہم ان کو مان رہے ہیں جن کے تعلق سے ثابت ہے کہ واقعی ان سے کوئی غلطی نہیں، وہ کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں، غلط مارا۔ تو اس مطلب یہ پہلو ہے، بہت سے اب ہمارے پاس بھی ہونے لگا کہ صاحب ان باتوں کو بیان، میں نے کہا پولائٹلی بیان کیجئے، سیویلٹی کے ساتھ بیان کیجئے، اور بالخصوص آج کی اس محفل میں ایسا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی بات پیش آئی آپ کے ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور اسی پہلو کو میں پیش کر کے گفتگو کو تمام کر دوں کہ دیکھیں امام سے یہ ہوا، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ امام کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ائمہ آ رہے تھے امیر المومنین سے لے کے امام رضا علیہ السلام، سندھ کا جو مسئلہ تھا، تو ان سارے ائمہ کے بعد یہ پہلے امام ہیں، نوے امام۔ کتنے برس میں امامت کا اعلان ہوا؟ آغاز ہو، ویسے امام تو
جیسے نبی ہے نا آدم سے پہلے میں نبی تھا، تو یہ تو ابتدائی سے سارے صفات لے کے آئے ہیں. لیکن یہ کہ جو اعلان ہوا ہے 9 امام کا کب ہوا، کیا سن تھا؟ 8 برس کا سن، 8 یا 9 جی. اب وہ آپ دیکھیں 8 یا 9 برس کے سن میں امامت کا آغاز ہوا. تو اب وہ دائرے کے جو حالات تھے سیاسی لحاظ سے، مامون رشید، لوگ مامون رشید کہتے ہیں، مامون نارشید کہتے ہیں، کیونکہ اسی نے تو 8 امام کو زہر دیا تھا جی. تو وہ اس نے یہ کیا کہ وہ 8 امام کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ حالات کے لحاظ سے فیور گین کرنے کے لیے پبلک کا امام کو بلا کے اس نے ولی عہدی بغیرہ چکر چلایا، لیکن بعد میں اسی نے امام کو زہر دیا اور ختم کیا. اب وہ بعد میں پھر ذہن میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی بچے ہیں، لہٰذا ان کو میں بلا لوں اور ان کو قریب میں رکھ لوں. تو مخالفین کیونکہ وہ لوگ بھی تھے جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، تو کہتے ان کا سپورٹ آ جائے گا، لہذا اس نے امام کو بلایا مدینہ سے. تو 8 برس 9 برس کا سن ہے. قبل اس کے کہ امام سے ملاقات ہوتی، پہنچ کے اتفاق سے وہ نکلا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو راستے میں ایک مقام پر امام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. کچھ قریب میں بچے تھے اور وہ تو بچے تو کھیل میں لگے ہوئے تھے، امام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تھے. تو وہ واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب قریب پہنچا تو بچے تو ڈر کے بھاگ گئے، لیکن امام اپنے مقام پر کھڑے رہے. اب وہ دیکھ کے متعجب ہو گیا، اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کا بچہ ہے. تو وہ پوچھنے لگا کہ سب لوگ بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو اب دیکھیں امام نے جو اخلاقی طور پر بیان کیا وہ وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں بھاگا. پہلی چیز تو یہ کہ راستہ کوئی تنگ نہیں تھا کہ میری وجہ سے رک رہا تھا کہ میں چلا جاتا، یا یہ کہ میں نے کوئی خطا تو نہیں کی تھی کہ ڈر کے تجھ سے بھاگ جاتا کہ جرم کیا ہے بچنے کے لیے. اور پھر میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ایسا ظالم تو نہیں ہے کہ غیر ضروری مجھے سزا دے گا، اس لیے میں چلا. اب یہ امام کا اپنا انداز ہے، یہ کہا اس لیے نہیں، وہ کہ تم نے فرار اختیار کیوں نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ مولا یہ بھی تو کہہ دیجئے اگر میں کسی فرار کا پوتا ہوتا. صلوات اللہ محمد علیہ تو غیر فرار کا پوتا ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں فرار اختیار کیسے کرتا ہوں. مختصر یہ کہ اس نے وہ متعجب ہوا، بہت ہی متاثر ہوا امام سے، اور پھر بعد میں پلٹ کے کچھ اور سوالات وغیرہ پوچھے، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ اب وہ خود ہی بولنے لگا کہ کیا آپ ابن رضا ہیں؟ کردار ہی سے وہ سمجھ گیا کہ یہ تو آپ نے ہاں نام بیان کیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لے آیا، تو پھر وہ سیاسی لحاظ سے تھا کہ کس طرح سے لوگوں کا فیور گین کروں. تو اس نے یہ کیا، اس نے 8 امام کے تعلق سے بھی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ایک بیٹی ام حبیبہ اس سے امام کا عہد کر دے، لیکن اس میں فیل ہو گیا. تو اب اس نے کیا کیا، ام الفضل جو اس کی دوسری بیٹی تھی چھوٹی، اس سے اس نے کہا کہ میں ان سے عقد کر دوں گا، داماد بنا لے. اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے لیے بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں، بچوں کا بھی عقد کر دیا جا سکتا ہے، ماں باپ ذمہ داری لے کے کر سکتے ہیں. رخصتی بعد میں ہوگی، وہ الگ قصہ ہے. خیر بہرحال اس نے اعلان کر دیا ہے تو میرا داماد ہوگا. تو اب وہ لوگوں میں کھلبلی شروع ہوئی. تو ظاہر ہے وہ تو اس کے ذہن کو تو نہیں پڑتے تھے یہ کس لیے بنانا چاہ رہا ہے کیا، اور وہ تو سمجھے یہ ہو جائے گا تو کیا کیا ہو جائے گا. تو مخالفت شروع ہوئی، کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ کہنے لگے، اب وہی قیاس کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں جی. تو انہوں نے کہا حضور آپ کیا کریں، بچے کو ابھی تو اس کو پڑھانے کا دور ہے، اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، اس کے بعد طے کیجیے. تو وہ مامون جانتا تو تھا کہ یہ کیا ہے جی، جانتا تھا مانتا نہ تھا. آپ کو معلوم ہے ایسے سابق میں بہت سے گزرے اہل بیت کے تعلق بہت یہ تھے وہ تھے کہ عین اللہ اور نریت اللہ اور کیا کیا جانتے تھے لیکن مانتے نہ تھے. اس لیے کہ جاننے اور ماننے میں فرق یہ ہے دوستو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، جاننے اور ماننے میں فرق یہ ہے کہ جو مانتا ہے وہ پھر اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو یہ وہ اس کے بعد مخالف
تو بہرحال کہنے لگا کہ تم کہہ رہے بچہ ہے، کہ یہ ایسا بچہ ہے کہ اس سے مقابلہ تمہارا بڑا بھی نہیں کر سکتا. خود اس نے چیلنج کر دیا. مختصر یہ کہ انہوں نے اب سلیکشن کیا اپنے گروپ میں سے، تو کوئی نہیں ملا. تو سب سے زیادہ میرے ذہن میں جو پڑھا لکھا تھا، چیف جسٹس جو تھا قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم، اس کو لے آئے اور اس سے مباحثہ ہو جائے گا، یہ کچھ سوالات کر لے گے، ٹیسٹ کر لیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. تو اس نے دربار سجایا مامون نے. اب چونکہ مسئلہ اس کا ہے، یعنی دین کا نہیں ہے مسئلہ، خود اپنی سیٹ کا ہے اور اپنے اقتدار کا ہے. تو بہرحال وہ منزل بھی آئی کہ اب مباحثہ شروع ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کیا میں ان سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تو مامون نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، خود ان سے پوچھ، اجازت خود ان سے لے. تو وہ امام سے متوجہ ہوگی، فرزند رسول کیا مجھے اجازت ہے؟ تو وہ ایک لفظ ہے بس، اس سے آپ ملاحظہ فرمائے ایمان تازہ ہوگا. جب اس نے کہا کیا میں کچھ آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیے امام نے کہا سل ما شئت، تجھے جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ پوتا اس کا ہے جس نے کہا سلونی قبل ان تفرغوا، جو چاہے پوچھ لے. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے ذہن میں آیا. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی معلوم ہے نا کہ کہیں پر کسی کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو فقہی مسائل پوچھتے ہیں. تاریخ وغیرہ نے فقہی ایک صاحب نے کسی سے پوچھا فلاں چیز، انہوں نے کہا ایک فقہی مسئلہ پوچھ لیا، استبراقی سے کہتے ہیں، وہ ڈر کے پریشان ہو. وہ سمجھے کہ کوئی فقہی کہ ادھر ادھر کی باتیں تو فقہ میں، اور فقہ میں بھی کہ نماز روزے وغیرہ کے مسائل تو رٹ لیے ہوں گے، لیکن حج کے مسائل بہت سخت ہوتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے نا، حج کے مسائل یاد نہیں رہتے ہیں لوگوں کو، ان کو یاد رہتے ہیں جو واقعی پریکٹیکلی کرتے ہیں. تو بہرحال اس نے مسئلہ پوچھ لیا. کہا کہ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں کوئی اگر شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھ لیا. تو آپ دیکھیں امام کے لبوں پر تبسم آیا اور اس کے بعد فرمانے لگے یحییٰ ابن اقسم، تیرا سوال ناقص ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد اس کی شیخیں بیان کی کہ یہ تو کئی اس کی شیخیں ہیں. اور یہ یعنی آپ نے کہا کہ تیرا سوال بس اس لیے کہ کفارے الگ الگ ہیں، اور حیثیت کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے. فرمایا کہ حالت احرام، تو پہلے تو یہ وہ احرام کاہے کا تھا، حج کا تھا کہ عمرے کا تھا؟ وہ احرام اس نے جو ہل میں باندھا تھا کہ حرم میں باندھا تھا. شکار اس نے کہا کہ ہل میں کیا کہ حرم میں کیا. اس کے بعد وہ شکار کس کا تھا؟ پرندے کا تھا، چرندے کا تھا، چھوٹے جانور کا تھا، بڑے جانور کا تھا. وہ خود انسان جو تھا وہ غلام تھا یا آزاد تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ ایسا عمل کیا یا بعد میں دوسری مرتبہ عمل یہ کیا، یا پھر یہ کہ وہ جو کیا ہے اس کو نادم ہے کہ مصر ہے؟ امام نے یعنی اتنی شیخیں بیان کی کہ اسی سے لوگوں کے ذہن پہ معلوم ہو گیا کہ امام کا علم کیا ہوتا ہے. اسی سے امام نے یعنی اعتراضات جو کیے اسی سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے تمہیں ایک سوال پوچھا ہے، خود میں بیان کرتا ہوں اتنے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی، خجالت کے آثار نمودار ہو گئے. لوگ سمجھے یہ شکست کھا گیا. جی اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا، اس نے خود آپ سمجھ کے فوری کہنے لگا کہ فرزند رسول ذرا آپ خود بیان کر دیجیے. سبحان اللہ. تفصیل میں جانا نہیں ہے، مجھے دوسری منزل پہ جانا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. اور اس کے بعد امام نے جو بیان کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی ایک بکری ہے، کسی کی 2 بکریاں ہیں، کسی ایک گائے ہے، کسی کو اونٹ ہے، کسی وہاں لے جا کے ذبح کرنا ہے، مینا میں لے جا کے ذبح کرنا ہے، حرم میں لے جا کے ذبح کرنا ہے، بعض ایک اصرار کرنا ہے، پھر توبہ کرنا ہے، اگر اصرار کیا تو پھر بعد میں قیامت. سارے یعنی جو امام نے جو بتائے ہیں اصول وہی وہ ہیں جس کے آج
ہمارے حج کے جو مناسک ہیں اس کے جو کفارے ہیں وہ اسی ارشاد کی بنیاد پر سارے کے سارے سامنے کے سامنے امام نے بیان کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ جب بات ہو گئی تو اب وہ مامون تو سمجھ گیا کہ لیکن وہ چاہتا تھا کہ اسے اور زیادہ ذلیل کرے یہی ہے ابن اقسم کو. تو امام نے کہا فرزند رسول ذرا آپ بھی اس سے کوئی سوال کر لیجئے. اب وہ آپ بھی متوجہ اور پوچھے کہ کیا میں کوئی سوال کر سکتا ہوں. اب بتائیے کہ ہوتا ہے کبھی عقل بھی زائل ہو جاتی جی. اب اور ہی کہہ دیتا کہ جب مجھے سوال ان سے کرنا نہیں آتا ہے تو جواب کیا دینا آئے گا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ موت سر پڑھائی تو کیا ہوتا ہے تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ بھی مجھ سے سوال کر لیجیے. اور لیکن ساتھ میں کہہ دیا اگر مجھے معلوم ہے تو میں بتا دوں گا ورنہ خود آپ سے پوچھ لوں گا. اب وہ مشہور سوال ہو بھی تو امام نے فقہی لحاظ اس نے فقہی سوال کیا تھا تو امام نے فقہی سوال کیا. اور آپ نے کیا کہ بیان کر کہ ایک شخص ہے کہ جس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی صبح کے وقت وہ اس پر حرام تھی. سورج چڑھ رہا تھا وقت چار حلال ہو گئی. ظہر کے وقت حرام ہو گئی. عصر کے وقت حلال ہو گئی. مغرب کے وقت حرام ہو گئی. عشاء کے وقت حلال ہو گئی. آدھی رات کو حرام ہو گئی. صبح کے وقت حلال ہو گئی. وہ کون ایسا وہ کون سا مرد ہے کون سی عورت ہے. امام نے جو بیان کیا تو مبہوت ہو گیا. یہی ہے ابن اقسم کا فرزند رسول. میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ ہی بیان کر دیجئے. آپ دیکھیں امام نے اس کے بعد بیان فرمایا. آپ نے کہا کہ وہ ایک عورت تھی ایک کسی کی کنیز تھی نامحرم تھی. جب اس نے صبح کو دیکھا تو وہ ظاہر اس کے لیے حرام تھی. اور اس کے بعد جب سورج چڑھ رہا تھا تو اس وقت اس نے خرید لیا. اس کی کنیز ہو گئی وہ اس کے لیے حلال ہو گئی. ظہر کے وقت آزاد کر دیا تو پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی. مغرب کے اس کے ساتھ زہار کیا. اب زہار خاص وہ ہے کہ کسی زوجہ کو کوئی کہہ دے کہ تم میری ماں کے برابر ہے تو فوری حرام ہو جاتی ہے. تو زہار کیا مغرب کے وقت حرام ہو گئی. اور پھر عشاء کے وقت کفارہ دیا تو حلال ہو گئی. جی اس کے بعد آدھی رات کو اس نے اس کو طلاق رجعی دیا تو حرام ہو گئی. صبح کے وقت رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی. اور امام نے کہا تو لوگ احسن کی آوازیں بیان کر رہے تھے. اور یحییٰ ابن اقسم کا یہ عالم ہوا کہ جو اس کی عزت تھی وہ حلال ہو گئی. زندگی اس پر حرام ہو گئی. صلوات علی محمد و آل محمد. محترم پر ختم ہو رہا ہے. اور بھی مناظرے کی چیزیں جو اصل میں کہہ رہا تھا اس کا وقت نہیں رہا. اسی مناظرے میں اس نے یہ بھی سوال کیا ہے جو ادبی طور پہ میں عرض کروں. یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا آپ کا تعلق یہ اس حدیث کے تعلق سے کیا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کہا کہ دو اصحاب کے بارے میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کہا کہ انہما سیدہ شباب سیدہ کہول اہل الجنہ. سیدہ کہول اہل جنہ یعنی یہ دو کے لیے کہا ہے رسول اللہ نے کہ یہ دو وہ ہیں جو جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. بھائی خلیفہ اول خلیفہ باقاعدہ ان لوگوں نے جو حدیث بنانے والوں نے یعنی یہ حدیث ہے اس کے اندر موجود ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو لوگ پیش کرتے ہیں. کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. امام سے پوچھا ہے کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. امام نے کہا یہ بات جو کہی جا رہی محال ہے اس لیے کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ سب جوان ہوں گے. جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہو کے جائیں گے. جنت تو ظاہر ہے کہ منزل کمال ہے وہاں پر بوڑھوں کا کام ہے. وہاں پر تو سب جوان ہوں گے. اور آپ نے کہا اس لحاظ سے وہاں پر تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. کا تو یہ سوال یہ سردار کیسے ہو سکتے ہیں توجہ چاہتا ہوں. اور ہمارے یہاں یعنی اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اصل میں یہ حدیث وضع کی گئی اس حدیث کے مقابلے میں یا رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ قصہ ہے وہ حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث گڑی وضع کی گئی ہے. ورنہ یہ
کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے یہ باتیں. اور پھر یہ کہ جو شباب سیدہ شباب الجنہ امام حسن امام حسین کو بھی جو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ بچے رہیں گے، یہ نہیں ہے. نے کہا جو ان کی جو شہادت ہوئی وہ خود کس موقع پہ ہوئی. امام حسن کی جب شہادت ہوئی 55 سال کے تھے، امام حسین کی جب شہادت ہوئی 57 سال کے تھے. تو وہاں پہ چونکہ شباب سب کے سب اہل شباب ہوں گے، اس لحاظ سے وہ ان کے سردار ہوں گے. یہاں پر تو یہ نہیں ہوگا. آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ختم کرتے ہوئے آپ کو مسکرانے کے لیے میں عرض کروں کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے جی. ہاں جہنم میں جو جوان ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں وہاں پر اگر ضرورت ہوگی سردار کی صلوات علی محمد پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ ولادت باسط ہوتے امام محمد کی جواب علیہ السلام کا ذکر خلیل کو قبول اس سرکت و فعل میں حاضرین جشن و بانے جشن کے دلی مقاصد کو پورا. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رزق واسع اور علم نافع عطا فرما. اس ادارے کو تازہ و حجت قائم و دائم فرما. یہاں کے اساتذہ اور طلباء اور تمام مینجمنٹ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور طلباء کو دولت علم سے مالا مال فرما. اس ادارے کے سرپرست مولانا سخاوت صاحب اللہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو ان کے خاندان کو خوش و خرم رکھ، اور پالنے والے ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما، اور ہمارے مولا خطت کو جلد فرما. جہاں جہاں انہوں دوستارہ نے بیت بستے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو آقا کے آوان انصار میں شمار فرما. واخرتان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ محمد و علیہ الطاہرین. صلوات علی محمد و جی مومنی ابھی 10 منٹ میں انشاءاللہ نماز مغرب بیان ہوگا. اور اس بدھ والے دن اعمال داؤد کرائے جائیں گے جو کہ اپنا مولانا سخاوت صاحب کرائیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں. اور یہ اعمال نماز ظہرین کے بعد ہوں گے یعنی کہ 4 بجے. اور خواتین سے درخواست ہے کہ ان اعمال کے بعد ون ڈش کے طور پہ کچھ انتظام کریں تاکہ اس پہ نیاز امام جعفر صادق کے علیہ السلام دی جائے گی اور ان کو افطاری کے طور پر استعمال کیا جائے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن المجتبی یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم.